بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالذرمة بالنار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ محترم حضرات، یہ دنیا کس طرح دوڑ رہی ہے کہ مہینے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک عربی شاعر کا شعر ہے، یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، انسان کو رات اور دن کا گزرنا خوش کرتا ہے، حالانکہ رات اور دن کا گزرنا خود انسان کا گزر جانا ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے مصروف اور منہمک ہیں، لگتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ جائیں گے، حالانکہ عقل مند اور نیک بخت وہ ہے جو دنوں کی تیزی سے جانے اور سال کے بدلنے کو اپنے لیے عبرت بنائے، وقت کی قدر کرے کہ وقت صرف اس کی وہ عمر ہے جو اس کے ہر سانس پر کم ہو رہی ہے، اچھے اعمال کی طرف رغبت کر کے اپنے آقا کو، مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بزرگوں، وقت کا تیزی کے ساتھ گزر جانا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ آپس میں بہت قریب قریب نہ ہو جائے، یعنی دن اور رات کی گردش بہت تیز نہ ہو جائے۔ فتكون السنة كالشهر، چنانچہ سال مہینے کے برابر، والشہر کالجمعہ، اور مہینہ ہفتے کے برابر، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور ہفتہ دنوں کے برابر، ویکون الیوم کالساعہ، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور وتکون الساعۃ کالذرمۃ بالنار، اور گھنٹے کا دورانیہ بس اتنا رہ جائے گا جتنی دیر میں آگ کا شعلہ یکدم بھڑک کر بجھ جاتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے موت کا ایک وقت اور جگہ متعین کر دی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ فاجر ہو، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرتا ہے تو اسے بیوقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے لے کر مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن بزرگوں، موت کا وقت اور جگہ اللہ کے سوا کسی انسان کو معلوم نہیں۔ بعض بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، بعض عین جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض ادھیڑ عمر میں مر جاتے ہیں، جبکہ باقی بڑھاپے میں مرتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بار بار اور جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ جمعہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں،
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ سورہ اعراف میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سورہ لقمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ مختلف مواقع پر علماء کرام واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر وقتاً فوقتاً اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں اور زندگی کے گزرے ہوئے ایام میں اعمال کی تلافی زندگی کے باقی ماندہ ایام میں کر سکیں۔ بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نئی سال کی آمد پر یہ پختہ ارادہ کریں کہ زندگی کے جتنے ایام باقی بچے ہیں انشاءاللہ اپنے آقا اور مولا کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ابھی ہم زندہ ہیں اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ شبابہ کا قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ حیات کا قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ فراغ کا قبل شغل، کام آنے سے پہلے خالی وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ وغنا کا قبل فقر، غربت آنے سے پہلے مال سے فائدہ اٹھا لو۔ وصحت کا قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان سوالات کا جواب نہ دے دے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی مال کے حاصل ہونے کے اسباب حلال تھے یا حرام تھے، مال کہاں خرچ کیا، مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا حساب اپنے خالق و مالک و رازق کو دینا ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ ہمیں سال کے اختتام پر یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں لکھی گئیں۔ کیا ہم نے اس سال اپنے نامہ اعمال میں ایسے نیک اعمال درج کرائے جو کل قیامت کے دن ان کو دیکھ کر ہم خوش ہوں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہوں، یا ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے اعمال ہمارے اعمال میں درج ہو گئے جو ہماری دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنے گی؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ اس سال اللہ کی اطاعت میں بڑھوتری ہوئی یا کمی آئی، ہماری نمازیں، روزے، صدقات وغیرہ صحیح طریقے سے ادا ہوئے یا نہیں، ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوئی یا پھر وہی طریقہ باقی رہا جو بچپن سے جاری ہے، روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا یا نہیں، ہم نے یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھا یا نہیں، ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بنے یا نہیں، اور جو علم ہم نے حاصل کیا وہ دوسروں کو پہنچایا یا نہیں، ہم نے اپنی بچوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے یا صرف ان کی دنیاوی تعلیم اور ان کو دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کی ہی فکر کرتے رہے، ہم نے یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کی یا صرف تماشا دیکھتے رہے، ہم نے قرآن کریم کے حقوق ادا کیے یا نہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی یا نافرمانی کی، ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ رہے یا نہیں، ہم نے ماں باپ، پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ جس طرح مختلف ممالک، کمپنیاں اور انجمنیں سال کے اختتام پر اپنے دفتروں میں حساب لگاتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، پھر فائدے یا نقصان کے اسباب پر غور کرتے ہیں، خسارے کے اسباب سے بچنے اور فائدے کے اسباب کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔
اسی طرح میرے دینی بھائیوں، آخرت کے تاجروں کو سال کے اختتام پر نیز وقتاً فوقتاً اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح ہم دو جہاں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے بنے، کس طرح ہمارا اور ہماری اولاد کا خاتمہ ایمان پر ہو، کس طرح ہماری اخروی زندگی کی پہلی منزل یعنی قبر جنت کا باغیچہ بنے۔ جب ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب اور دیگر متعلقین ہمیں دفن کر کے قبرستان کے اندھیرے میں چھوڑ کر آ جائیں گے تو کس طرح ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا جواب دیں گے، کس طرح ہم پلسراج سے بجلی کی طرح گزریں گے، قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال کس طرح ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے گا، جہنم کے عذاب سے بچ کر کس طرح بغیر و حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں مقام ملے گا۔ آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہی اصل نفع ہے، جس کے لیے ہمیں ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ بلکہ ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، موت کسی بھی وقت اچانک ہمیں دبوچ لے گی، ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہی دنیاوی اور فانی وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ کلا انہا کلمۃ ہو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے پہلے اس دنیوی زندگی میں ہی اپنے آقا کو، مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے بدن سے ہماری روح اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیوی زندگی گزارتے ہیں، دنیوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ لہذا نماز و روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کی ادائیگی کریں، وقت کی تلاوت کا اہتمام کریں، صرف حلال روزی پر اکتفا کریں چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، کوشش کریں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جن امور سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے خود اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی دور رکھیں۔ حتی الامکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ جن سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو ان کو بھی اچھی اور محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، اور عمل نہ کرنے پر ندامت اور افسوس کریں، اور اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنائیں، اپنے اخلاق کو ایسے بنائیں کہ غیر مسلم حضرات ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ محترم حضرات، نئے سال کی مناسبت سے دنیا میں مختلف مقامات پر ہیپی نیو ایئر کے نام سے متعدد پروگرام کیے جاتے ہیں۔ شراب کا دور چلتا ہے، زنا کے اڈے آباد ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس رات کتنی رقم خرچ ہوتی ہے، حالانکہ اس رقم سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی ٹھیکیدار بننے والی دنیا کی مختلف تنظیمیں بھی اس موقع پر چشم پوشی سے کام لیتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ان پروگراموں کو منعقد کرنے والے نہ ہماری بات مان سکتے ہیں، نہ ہی وہ اس وقت ہمارے مخاطب ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ میں
کوئی مخصوص عمل نئے سال کی آمد پر مطلوب نہیں ہے، مشروع نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان و جن کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین اور فقہاء کرام سے ہیپی نیو ایئر کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس طرح کے مواقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں اللہ کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی لغو اور بیہودہ کام میں شریک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ زمانہ حاضر کے علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف غیروں کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں ان تقریبات میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہیپی نیو ایئر کہہ کر ہمیں مبارکباد پیش کرے تو مختلف دعائیہ کلمات اس کے جواب میں ہمیں پیش کریں، مثلا اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سکون قائم فرما، یہ دعا کریں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ برما، شام، عراق اور فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، اللہ تعالیٰ اس سال کو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا سال بنا دے۔ 19 سال گزرنے پر زندگی کے محاسبے کا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے، ہم اس موقع پر آئندہ اچھے کام کرنے کے عہد کرنے کا پیغام بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہم خود ہیپی نیو ایئر کہہ کر پہل نہ کریں، بلکہ اس موقع پر جو بھی میسیج، پیغام آئے ہوں ان پر خود داعی بن کر مختلف انداز سے مثبت جواب پیش کریں۔ محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت یقینی چیز ہے، لیکن اس کا وقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سال کے ختم پر ہماری عمر کتنی ہو گئی، لیکن زندگی کے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے لمحات باقی رہ گئے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ موت کے فرشتے کے آنے پر ہمارے گھر والے، خاندان والے، بلکہ پوری کائنات مل کر بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، لہذا عقل مندی اور نیک بختی اسی میں ہے کہ ہم اس فانی اور دنیاوی زندگی کو اخروی اور ابدی زندگی کو سامنے رکھ کر گزاریں، جیسا کہ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ مسافر ہو یا راستہ چلنے والا ہو۔ ہیپی نیو ایئر کی مناسبت پر بے تحاشا رقم کے خرچ سے ہونے والی تقریبات میں شرکت کرنے سے بچ کر اپنے آقا اور مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔